بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھائی اسحاق میو پورے پاکستان کے میڈیکل سٹور مالکان سے مخاطب ہے۔ آج ہم ایک بڑا ہی اہم موضوع کا جائزہ لیں گے کہ ڈرگ ایکٹ 1976 کے مطابق یہ جو کارروائی کی جاتی ہے فارم نمبر 5 پر، اور کروڑ روپے کی ادویات جو ہے پورے پاکستان میں سے ہر سال ڈرگ انسپیکٹر صاحبان اٹھاتے ہیں، اور یہ کہاں جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے آج آپ کی آگاہی کے لیے۔ یہ جو ڈرگز کی ضبطگی ہے، ادویات کی جو ضبط کرنا ہے ڈرگ انسپیکٹر صاحبان کے ذریعے، اصل میں ڈرگ ایکٹ 1976 سیکشن نمبر 18 جو کہ پاور آف ڈرگ انسپیکٹر ہے، اس کی کلاس ایف ہے جس میں سیزر کا ذکر ہے، ضبطگی کا ذکر ہے۔ اس کے تحت ایک فارم ڈیزائن کیا گیا، اس کو کہتے ہیں فارم نمبر 5۔ اس فارم نمبر 5 پہ جب ڈرگ انسپیکٹر کسی میڈیکل سٹور پر آتا ہے، چاہے ریٹیل کی چاہے ہول سیل کی ہے، تو وہ فارم نمبر 5 پر ادویات کو درج کر کے ایک سرکاری باقاعدہ کاپی پر جس پہ سیریل لگا ہونا چاہیے، لازمی طور پر سرکاری سیریل لگا ہونا چاہیے، وہ اس پر لازم ہے کہ ایک کاپی جو ہے سیزر کی یا ضبطگی کی وہ میڈیکل سٹور مالک کو لازمی طور پر جو ہے وہ جو ایشو کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو جس وجہ سے اس کے مطابق یعنی اس کے مطابق جس وجہ سے اس نے ادویات کو ضبط کیا اس کی ریزنز بھی لکھے، اور یہ میڈیکل سٹور کا حق ہے کہ اس کو پھر وہ چیلنج کرے کہ وہ جو ادویات جس کی بنیاد پر سیزر کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ضبطگی کی گئی، کیا وہ وجوہات قانون کے یا رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ پریکٹس جو ہے جب سے ڈرگ ایکٹ 1976 سے بنا، یہ پریکٹس آج تک جاری ہے، لیکن آج تک جو ادویات فارم نمبر 5 پر میڈیکل سٹور سے اٹھائی جاتی ہیں، جن کی مالیت سالانہ کروڑ روپیہ ہے، اور جن کی مالیت اگر آپ پورے 10 سال کی مالیت نکالیں تو اربوں روپے ہے، اس کا ضابطے اور قانون کے مطابق کوئی چیک اینڈ بیلنس بدقسمتی سے پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے قومی خزانے کو سالانہ کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ ادویات جن کو ڈرگ انسپیکٹر ضبط کرتے ہیں یہ قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق، بالکل اسی طرح جیسے پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس کا انسپیکٹر جب کسی ناجائز اسلحے کو یا کسی ناجائز چیز کو ضبط کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ ضبط کر کے اس کو حکومتی مال خانے میں جمع کراتے ہیں، اور وہاں سے وہ چیزیں باقاعدہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں، اس کا ریکارڈ رجسٹر ہوتا ہے، اس کی ایک انوینٹری ہوتی ہے، اس کا ایک سٹاک موجود ہوتا ہے، کیونکہ کوئی انسپیکٹر یہ جو چیزیں ضبط کرتے ہیں وہ کہیں اپنی ذات کے حق میں نہیں ضبط کرتے، بلکہ یہ باحق سرکار ضبط کرتے ہیں، اور یہ اصل میں جو مال ہوتا ہے، یہ جو کیس پراپرٹی جس کو کہتے ہیں، یہ اصل میں حکومت کی، اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور یہ پراپرٹی کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص جس میں ڈرگ انسپیکٹر شامل ہے اس کے حوالے سے بات کروں، اس مال کو، اس مال مسروقہ کو، اس برآمدگی کو وہ بیچ کر کھا جاتا ہے تو دنیا کے کسی وکیل سے پوچھ لے، پاکستان کے کسی قانون سے پوچھے، یہ جرم ہے، اور یہ اس نے اسٹیٹ کا نقصان کیا ہے، وہ اس نے ایمبیزلمنٹ کیا ہے، اس نے چیزوں کو خرد برد کیا ہے، اور اس کے اوپر اینٹی کرپشن میں بھی، اور اس کے بعد مختلف اداروں کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ جائے تو اس پہ انویسٹیگیٹ کر سکیں، بلکہ انویسٹیگیشنز کر سکیں، انکوائری کر سکیں کہ آخر یہ جو ادویات حکومت یا بحق سرکار ضبط کی گئی تھی یہ کہاں پر چلی گئی کروڑ روپے کے ادویات۔ اس کا ایک اور بہت بڑا جو نقصان ہو رہا وہ یہ ہے کہ یہ کیس پراپرٹی جو ہے آپ کے علم میں ہے، یہ کسٹم انسپیکٹرز بھی جانتے ہیں، یہ پولیس انسپیکٹرز بھی جانتے ہیں، یہ اینٹی نارکوٹکس کے انسپیکٹر بھی یہ جانتے ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں، یہ ایف آئی اے کے انسپیکٹر بھی جانتے ہیں کہ یہ جو کیس پراپرٹی ہے that has to be produced as an evidence in the trial court، اور یہ ایک باقاعدہ ثبوت ہوتا ہے کس چیز کا کہ یہ جرم واقع ہوا ہے۔
اگر کیس پراپرٹی ضائع ہو جائے یا کیس پراپرٹی کو آپ ضائع کر دیں تو ایک بہت اہم ریکوری جو کی آپ نے برآمد کی ہے اس کا آپ نے ایویڈنس جو ہے ضائع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ لوگ جو ادویات کے میدان کے اندر ادویات کے فیلڈ میں لا قانونیت کرتے ہیں یا جعلی یا غیر معیاری دوائیاں فروخت کرتے ہیں ان کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ پاکستان کے اندر کروڑ روپے کی ادویات جو کیس پراپرٹی ان کا سرے سے میں نے آج تک اپنی 30-35 سال کی زندگی میں بھی ایز اے پاکستان کیمل ریٹیلر ایسوسیشن اٹیچ ہوں اس معاملات کے ساتھ. میں نے کوئی گودام میں نے کوئی کیس پراپرٹی کو کہیں سیو کرنے کا آج تک میں نے کوئی طریقہ نہیں دیکھا اور نہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا گودام دیکھا ہے صوبائی سطح پہ یا مرکزی سطح پہ یا فیڈرل کی سطح پہ یا فیڈرل ایریاز میں یا تمام پروونسز میں جہاں کے کوئی ریکارڈ موجود ہو کہ یہ کیس پراپرٹیاں جو ہیں ان کا کوئی ریکارڈ ہے, کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے یا مینول ریکارڈ ہے بیک اپ کے طور پہ یا بیک اپ کے طور پہ اور ریکارڈ موجود ہے. اس کو آج تک میں نے نہیں دیکھا. نتیجہ یہ ہوتا ہے جو سب سے خطرناک بات ہے جو پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کیس پراپرٹی کو ایز این ایویڈنس ان دی ٹرائل کورٹ یا کہیں بھی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں یا کورٹس ہیں جب آپ اس میں پروڈیوس نہیں کرتے تو وہ ملزم جس کے خلاف برآمدگی کا آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ ملزم جو ہے باعزت بری ہو جاتا ہے اور اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ اگر کیس پراپرٹی کو ضائع کروا دیں, کیس پراپرٹی کو بیچ کر کھا جائے کوئی جو ہے وہ انسپیکٹر ڈرگ انسپیکٹر تو پھر اس کیس کا کچھ نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس پراپرٹیز ہوتی ہیں یہ نہ صرف ایز ایویڈنس بلکہ یہ حکومت کی پراپرٹی ہے, یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. ان کو اگر آکشن کیا جائے نیلام کیا جائے جیسے کئی شعبہ جات میں جہاں پہ ٹرانسپیرنسی موجود ہے اس کو نیلام کیا جاتا ہے, وہ نیلامی کا جو پیسہ وہ قومی خزانے کے اندر جمع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کروڑ روپے کا اس ملک غریب میں جو مقروض ہے ہر سال کروڑ روپے کی ادویات کو اس طرح خود برد کر لیا جاتا ہے اور ان کے اس پراپرٹیز کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں حکام بالا سے بھی, اس ملک کے محب وطن عناصر سے بھی, اس ملک کی گورنمنٹ فنکشنری سے بھی کہ مہربانی فرما کر آپ ادھر بھی ذرا تھوڑا سا دھیان کیجئے کہ یہ سال ہر سال کے ساتھ جو پریکٹس جاری ہے اٹ از موسٹ انفارچونیٹ اور یہ ایک اسکیپ ہے, آؤٹ لیٹ ہے تاکہ وہ لوگ جو لوگ جرائم میں ادویات میں ملوث ہوتے ہیں جعلی اور غیر معیاری ادویات جب ان کی کیس پراپرٹیز کی امبیزلمنٹ ہو جائے گی تو وہ آپ کیس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کچھ کیسز میڈیکل سٹور مالکان کے ایسے ہوتے ہیں جو وہ بری ہو جاتے ہیں, ایکویٹل ہو جاتے ہیں ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ سے بھی اور یا پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ سے بھی, ڈی کیو سی بی سے بھی اور پی کیو سی میں بھی ان کے باعزت بری ہو گئے. ایک کیس بنا دیا کسی نے, جھوٹی ایف آئی آر کاٹ دی, جھوٹا کیس بنا دیا, اپنی پاورز کا ناجائز استعمال کیا, اپنے اختیارات کو جو ہے وہ لوگوں کو ذکر پہنچانے کے لیے استعمال کیا اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے کیس لڑا اور لڑنے کے بعد جو باعزت بری ہو گیا. اب پروسیجر کیا ہے؟ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان ادویات کو میڈیکل سٹور مالکان کو واپس کر دیں جس میں وہ باعزت بری ہو چکے ہیں. وہ ادویات نو مور وہ کیس پراپرٹی نہیں ہے بلکہ اس میڈیکل سٹور مالک کی پراپرٹی ہے جو اس کیس میں جو کہ آپ نے ناجائز کیس بنایا تھا, آپ نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ وہ کیس بنایا, غلط کیس بنایا جس کے تحت ڈسپلنری ایکشن بھی ہو سکتا ہے, آپ کے خلاف جو درخواست بھی دی جا سکتی ہے آپ نے ناجائز کیس کیوں بنایا, اور ساتھ ہی ساتھ اس میڈیکل سٹور مالکر کو جو ایکویٹل ہو جائے جس کو وارننگ دے کے ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ جو اس کی پراپرٹی کیس پراپرٹی ادویات کو واپس کرنا چاہیے. قانون کا تقاضا یہ ڈرگ ایکٹ 1976 کا پروسیجر فار دا ڈرگ انسپیکٹر یہ ہے کہ جب آپ ثابت نہ کر سکے سیکشن 6 میں تو آپ آرڈر کو بھی ریووک کیجئے اور جو آپ نے ادویات سیز کی ان کو بھی آپ واپس کیجئے. یہ دیٹ از دیئر اور یہ پریکٹس نہیں ہو رہی بدقسمتی کے ساتھ. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ قانون کے ساتھ آگاہی حاصل کریں, قانون کے بارے میں آگاہی حاصل کریں, ڈرگ لاز کے بارے میں آگاہی حاصل کریں. آپ بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم گزارا کریں جو لوگ ڈرگ لاز کے ایکسپرٹ, چاہے کوئی وکیل بھی ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ جا کر جیسے گپ شپ مارتے ہیں چائے کے کپ میں, ان کو چائے کے کپ پہ بلا لیں, آپ ان کو ڈسکس کیا کریں, اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے.
اس کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جو شخص قانون کو جانتا ہے، جو شخص قانون کے طریقہ کار کو جانتا ہے، اس کو کبھی بھی کوئی ایسا شخص جس کو حکومت نے ذمہ داریاں سونپی ہوں اس کو بلیک میل نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے خلاف جو ہے کوئی ایسی قانونی چارہ کوئی۔ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی وکیل کے خلاف کسی بھی بینک میں کا کوئی انسپیکٹر جو ہے وہ ناجائز یا غیر قانونی کارروائی اس کے خلاف کرتا ہو یا اس کو کیس میں پھنسا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ لا نوئنگ انسان ہے، اس کو میں پھنساؤں گا تو میں خود پھنس جاؤں گا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہو کہ آج تک میں نے کبھی کوئی تشدد نہیں کرتے دیکھا کسی وکیل پر، اس کو پتہ ہے کہ یہ قانون کے اندر ممنوع چیز ہے۔ اور جب آپ لا نوئنگ ہوتے ہیں، قانون آپ کو بار جائیں تو آپ کی کانفیڈنس ہوتا ہے، آپ کو اعتماد حاصل ہوتا ہے اپنے کاروبار میں، اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے، اور اپنے جو گزر اوقات آپ اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں اس میں آپ کو طاقت محسوس ہوتی ہے، ایک آپ کو اعتماد نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس میں آپ ہر وقت ڈرے رہیں، خوف زدہ ہوں، آپ ڈرگ ایکٹ 1976 کے بارے میں اور جو ہمارے صوبائی ڈرگ رولز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی آگاہی حاصل کیا کریں۔ جب آپ فارغ بیٹھے ہوں کتاب لے لیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قانون کے بارے میں آگاہی ہوگی، اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی ہوگی، کیونکہ قانون کی اسپرٹ یہ ہے کہ شریف لوگوں کو، لا ابائڈنگ لوگوں کو ہمیشہ تحفظ دیا جائے اور جرائم پیشہ لوگوں کو اس میں سزا دی جائے۔ اگر کوئی شخص لا ابائڈنگ انسان کو، قانون کا جو پاسدار آدمی ہے، قانون کا جاننے والا ہے، اس کو بلیک میل کر کے اس کے اوپر مس یوز کرتا پاورز کا، پھر اس کے لیے ڈسپلن ایکشن، محکمانہ کارروائی کے راستے بھی کھلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا آج کہ یہ جو کیس پراپرٹی، یہ جو میڈیکل اسٹور سے ادویات اٹھائی جاتی ہیں، انفارچونیٹلی جو دوسرے خاص قسم کے جو ان کے وہ ایجنٹ ٹائپ، ٹاؤ ٹائپ ان کے اسٹوروں پہ بیچی جاتی ہے اور آگے پھر وہ بکتی ہیں، یہ پریکٹس جو ہے پاکستان کے اندر بند ہونی چاہیے۔ اور اگر اس میں کوئی اللہ کا بندہ بھی یہ گفتگو سن رہا ہے، کوئی اچھے آفیسرز موجود ہیں، اچھے لوگ جو حکومتی اداروں میں موجود ہیں، وہ لوگ جو رزق حلال پر بلیو کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے اچھے آفیسر موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، قانون کی اس ملک کے اندر عملداری ہونی چاہیے، انصاف ہونے چاہیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ وہ ادویات جو ضبط ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں، ان کے لیے باقاعدہ طور پر مال گودام بنائے جانے چاہیے، ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔